عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ہم نے کل سورہ نبا کے پہلے رکوع کو پڑھا، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولاً ایک خبر کی طرف متوجہ کیا، اور ایسی خبر جس کے اندر کفار، مشرکین اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ آپس میں اس خبر کو لے کر جو ہے بحث و مباحثہ، سوال و جواب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یقیناً تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ خبر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کمالات بیان فرمائے کہ کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، ہم نے آپ کے لیے رات کی نیند کو آرام کی چیز بنایا، اور رات کو لباس بنایا، اور دن کو کمانے کا ذریعہ معاش بنایا، اور آپ کے اوپر مضبوط 7 آسمان قائم کیے۔ پھر ان 7 آسمانوں کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ موسلا دھار بارش برسانے والے بادل بنائے، جو کہ بارش برساتے ہیں، ان سے غلہ اور ترکاریاں اگتی ہیں، باغات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یقیناً ایک دن سور پھونکا جائے گا، اور تم سب کے سب جوق در جوق، فوج در فوج اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے کوچ کرو گے، محشر کے میدان کی طرف چلو گے، اور وہاں جہنم گھات لگائے ہوئے ہے کن لوگوں کے لیے جو للطاغین مآبا، کہ وہ لوگ جو اس کے اندر جائیں گے نافرمان ہوں گے، اور اس کے اندر کی ہولناکیاں بیان کی کہ وہاں یقیناً وہ کسی ٹھنڈی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے، صرف پانی کھولتا ہوا اور پیپ ان کو پلائی جائے گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ زمانہ در زمانہ وہیں رہیں گے، اور ان کے کسی چیز میں جو ہے اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ یہ تمام چیزیں بیان فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں اپنے فرما بردار یعنی متقی لوگوں کو تسلی اور بشارت دی کہ ہم نے آپ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگار ہی کامیاب ہوں گے۔ ان بے شک للمتقین، متقی کی جمع متقین ہے، کہ بے شک پرہیزگار لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشغول رہنے والے لوگ، وہی کامیاب ہیں۔ اور کامیابی کیا ہے؟ حدائق وعنابا، حدیق کی جمع حدائق، یعنی ایسے باغیچے یا ایسے باغ جن کے ارد گرد دیوار بندی ہوئی ہو، اس کو حدائق کہتے ہیں، اور عام باغ جو کھلا ہو اس کو جنات کہتے ہیں عربی میں۔ فرمایا حدائق، گھنے پھلدار باغات، واعنابا، عنب کی جمع اعنابا، انگور۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بارہا جگہ جنت کے پھلوں کا ذکر فرمایا، اور سورہ یاسین شریف میں بالخصوص فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، کہ ہم نے آپ کے لیے باغات بنائے ہیں، اور ان میں کیا؟ کھجور اور انگور پیدا کیے، اور بہتے ہوئے جو ہے نہریں جاری کر دی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا کہ ہم نے آپ کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہ کھجور اور انار تیار کر رکھے ہیں۔ اور یہاں بھی ایک تخصیص فرمائی کہ گھنے باغات اور پھلدار باغات، گھنے باغات اور اس کے ساتھ انگور، کہ یہ وہاں ہوگی۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، نوشیزہ ناخواستہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کے لیے ان باغات کے ساتھ ساتھ کیا ہوں گی؟ ہم عمر آپ کی بیویاں ہوں گی، عورتیں ہوں گی، ہم عمر عورتیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی فرمایا فیہن قاصرات الطرف، کہ اقربین جو خاص
جنتی ہوں گے جو سب سے زیادہ پرہیزگار لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، ان کو اللہ تعالیٰ فیہن قاصرات الطرف، کہ ایسی عورتیں جنت میں ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھتی ہیں، نیچے رکھنے والی، اور جو عام جنتی ہوں گے ان کے لیے فرمایا فیہن خیرات حسان، کہ خوبصورت اور جو ہے حسین ترین آپ کے لیے وحور عین، کہ آپ کے لیے وہاں ایسی حوریں تیار کر کے رکھی ہیں جو خوبصورت ہیں، اور کیسی خوبصورت، فیہن خیرات حسان، جو ہمیشہ جو ہے خیموں میں رہیں گی۔ فرمایا یہاں وکواعب ترابا، اور نوجوان ہم عمر عورتیں، کس کے لیے؟ فرما برداروں کے لیے، ان للمتقین، متقین لوگوں کے لیے، وکأسا دہاقا، اور لبالب بھرے جام ہیں، کہ انسان کی عادت جو ہے دنیا کی زندگی کی، وہ دو ہی چیزوں سے جو ہے سب سے زیادہ سکون پذیر ہوتا ہے، سکون اس کو ملتا ہے، یا تو نشے سے، اور نشے میں بھی جو نشے کا کنگ مانا جاتا ہے شراب، یا پھر عورتیں، انہی سے انسان کی نفسیاتی سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں چیزوں کا وہاں میں نے انتظام کر دیا، مگر شراب کیسی؟ وَكَأْسًا دِهَاقًا، کہ یہاں جو شراب ہوگی لبالب بھرے ہوئے جام، وہ کیسے ہوں گے؟ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْصِفُونَ، جن سے نہ سر درد ہوگا نہ عقل بہکے گی۔ فرمایا ایسا شراب ہوگا، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب بھرے جام، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں خلاف ادب اور جھوٹ بات کبھی نہیں سنیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ واقعہ میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کہ آپ وہاں نہ ہی کوئی لغو بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، اور یہاں فرمایا نہ کوئی بکواس ہوگی، خلاف ادب بات ہوگی، اور نہ جھوٹ ہوگا۔ کہاں؟ جنت کے اندر، اور کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، آپ کے رب کی طرف سے پورے حساب سے جزا عطا کی جائے گی۔ یہاں پہلے تو جزا کا ذکر فرمایا، جزاء، لفظ جزا اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے عربی میں جو متعین طور پر آپ کو انعام ملے، یعنی کہ پہلے سے طے شدہ انعام۔ کیسے؟ کہ ایک شخص کو کہا جائے کہ یہ کام کرو تو اس کے اوپر آپ کو اتنی دہاڑی ملے گی یا یہ انعام ملے گا، یہ ہو گیا جزا۔ اب یہاں تو جزا ملے گی، جزا سے مراد کیا ہے؟ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ کرو گے تو یہ ایسے جنت ملے گی، وہ تو ملے گی، پھر فرمایا عطاء، اور ساتھ میں عطا بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی عطا، اور عطیہ کہتے ہیں اضافی طور پر کسی کو کوئی چیز دی جائے۔ جزا تو ملے گی اور ساتھ میں عطا بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سے ملے گی۔ اب ایک لفظ آ کے اضافی طور پر فرما دیا حسابا۔ حساباً سے مفسرین فرماتے ہیں اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، یا تو حساباً سے مراد ہے ایسا حساب، ایسا بدلہ ملے گا جس سے انسان کیا ہوگا، اس کو وہ کافی ہو جائے گا، کہ بولے گا کہ مجھے اس کام کے بدلے ایسا بدلہ مل گیا ہے کہ میرے لیے بس کافی ہے۔ اور ایک سے یہاں حساب سے دوسری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے بجز بدلہ دیں گے، حساب و کتاب سے بدلہ۔ کیونکہ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کا عمل اور غیر صحابہ یعنی اس کے بعد آنے والے لوگوں کے نیک لوگوں کا عمل ایسا ہے کہ اگر ان صحابہ کا ایک عمل چھوٹا سا معمولی ہوگا اور غیر صحابہ یعنی ان کے بعد آنے والے نیک لوگوں کا عمل احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک جو کہ دانے کے برابر عمل اور بعد میں آنے والے لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر عمل ایسا ہوگا کہ برابری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بارہا جگہ اس کا ذکر فرمایا، ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ رحمان میں بھی پڑھا ہم نے، سورہ واقعہ میں بھی پڑھا کہ جنت کے دو درجے ہیں، ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے جنت، خاص سے مراد کیا ہے؟ مقربین، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوں گے، ان کے لیے خاص قسم کی جنت، اور عام لوگوں کے لیے جنت کون سی ہوگی؟ اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے جنت، یہ اس سے کم درجے کی جنت۔ فرمایا کہ یہاں سے حساباً سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جزا بھی دیں گے، عطا بھی دیں گے، مگر عطا ہوگی کہ برابری کی ہوگی، کہ جس کا جتنا عمل ہوگا اتنا ہی ملے گا اس کو۔ پھر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا،
آسمان اور زمین کا اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا وہی رب ہے۔ کون ہے؟ الرحمن، رحمان عالی شان، ایسا کہ کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ یہ ترجمہ ہے لا یملکون منہ خطابا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے رب ہیں کہ آسمان کے بھی رب ہیں، زمین کے بھی رب ہیں، اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کے رب ہیں۔ اور کیسے رب ہیں؟ الرحمن، کہ ان کی رحمت بالکل ہر ایک کے لیے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سب چیزوں کے باوجود لا یملکون منہ خطابا، کہ وہاں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال، رعب ایسا ہوگا وہاں محشر کے میدان میں کہ سب کی زبانیں خاموش ہوں گی، کوئی نہیں بول پائے گا۔ کیا ہوگا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ یوم، اس دن، یقوم، کھڑے ہوں گے، الروح، روح سے مراد مفسرین نے 2 ترجمے لیے ہیں، اور یہاں تک کہ 3 ترجمے۔ ایک، روح سے مراد ہے جو روح سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے روح القدس کو فرشتوں کے ساتھ کہاں بھیجیں گے؟ دنیا کے اندر، ہے نا۔ تو وہاں یہاں ایک ترجمہ تو اس کے مناسب سے لیا گیا کہ یوم یقوم الروح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ مفسرین نے ایک ترجمہ یہ لیا ہے کہ ذی روح، یعنی انسان اور جنات، ان کی الگ صف ہوگی، والملائکۃ، اور ملائکہ یعنی فرشتوں کی الگ صف ہوگی۔ اور تیسرا ترجمہ جس کو معارف القرآن میں حضرت مفتی شبیر عثمانی صاحب نے لیا ہے، وہ بھی لیا یعنی کہ انہوں نے درج کیا ہے، وہ کیا ہے کہ حضرت مفتی شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الروح سے مراد ایسے خاص فرشتے ہیں، ایسے خاص فرشتوں کی جماعت جن کے سر اور ہاتھ پاؤں ہیں، تو یہ بھی وہاں صف بندی ہوں گے۔ اب بہرحال مجموعی ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صف باندھی ہوئی ہوگی، فرشتے بھی ہوں گے، انسان بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، اور ان میں خاص طور پر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نمایاں ہوں گے۔ کہ وہ کیسے ہوں گے؟ صفا، صف بندی ہوگی سب کی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت عطا فرمائے۔ اور بات بھی کیسی ہوگی؟ وقال صوابا، اور اجازت دینے کے بعد بھی اسی کو بولنے کی اجازت ہوگی جو بات بھی صحیح کرے گا۔ صحیح سے مراد کیا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں گے تو وہ بھی وہی الفاظ بولے گا، عرض و معروض ہی نہیں بیان کرے گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ایسے ہوا، بس وہی سٹیک بات ہوگی، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات ہوگی۔ یا تو اس کا ترجمہ یہ لیا گیا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہاں بولنے کی اجازت نہیں دیں گے سوائے چند لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ چند ہی لوگوں کے متعلق سفارش کریں گے کہ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں آدمی بھی، فلاں انسان بھی ہمارے ساتھ جنت میں جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، یزید روح اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بول نہ سکے گا، الا مگر، من اذن لہ الرحمن، من اذن جس کو اجازت ہوگی، لہ الرحمن اس رحمان کی طرف سے، وقال صوابا اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ ذالک الیوم الحق، اس دن کا آنا سچ ہے، یہ دن برحق ہے، حق والا دن ہے کہ اس کو کوئی انکار نہیں کر پائے گا اس دن۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہے اپنے رب کے یہاں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن تو برحق ہے، مگر اب جس کو دنیا میں زندگی مل گئی، اب وہ چاہے تو نیک اعمال کے بقدر کون سا ٹھکانہ بنائے اپنے لیے؟ متقین والا ٹھکانہ، یعنی کہ متقیوں کا جو ٹھکانہ ہے جنت کا ٹھکانہ، کیونکہ قرآن مقدس نے سب بتا دیا، حدیث میں سب بیان کر دیا کہ آپ نماز پڑھو گے تو اس کے اوپر یہ ملے گا، آپ جھوٹ بولو گے تو یہ گناہ ملے گا، اور اتنا بڑا گناہ اس کی سزا بھی اتنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دن تو برحق تھا، اب جس کو جو چاہے اس دن کے اندر جو ہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اور ٹھکانہ کیسے بنائے گا انسان؟ اپنے اعمال کے بقدر، نیک اعمال کرے گا تو وہاں جنت کے اندر اس کو ٹھکانہ ملے گا ویسا جیسا کہ سورہ رحمان میں بیان کیا گیا، سورہ یاسین میں، سورہ واقعہ میں، یا تو جہنم کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ پھر فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔
اب یہ خبردار ہم نے کر دیا ہے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا. اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا مراد یہ ہے کہ اس نے جو اعمال آگے بھیج دیے تھے وہ ان کو دیکھ لے گا. ویقول الکافر، اور کافر کہیں گے یا کہے گا، یا لیتنی، کاش کہ میں کنت ترابا، کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا. اور یہ تب ہوگا کہ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ جب محشر کے میدان کو قائم فرمائیں گے تو سب سے پہلے تمام چوپائے جانور، درندے ہوں یا پالتو جانور، ان کو اکٹھا کیا جائے گا ایک جگہ، اور ان کا حساب و کتاب ہوگا. ان کا حساب و کتاب کیسے ہوگا کہ ان کو ان دنیا کے اندر جو بے انصافی ہوئی ہے آپس میں انہوں نے کی ہے وہ انصاف دیا جائے گا. کیسے کہ اگر ایک بے سینگ بکری نے سینگ والی کو ٹکر مارا ہو، سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو ٹکر ماری ہوگی تو اس کا بدلہ اس کو دلوایا جائے گا. اور بہرحال اس کے متعلق حدیث میں مختلف چیزیں ہیں کہ کیسے دلوایا جائے گا اور کیسے ہوگا، مگر یہ ہے کہ انصاف دلوایا کر ان سب کا جب انصاف کا معاملہ پیش آ جائے گا ان کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب مٹی مٹی ہو جاؤ. اب وہ سب کے سب مٹی میں مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. تو یہ کافر لوگ دیکھیں گے ان کو، اور ادھر ان کو اپنے نامہ اعمال بھی دکھ رہے ہوں گے، جو اعمال انہوں نے کیے تھے نامہ اعمال میں دکھ رہے ہوں گے، تو اور یہ کہیں گے کاش ہم بھی ان کی طرح کیا ہو جاتے، مٹی ہو جاتے. تو اب یہ ہوگا نہیں، کیونکہ وہاں سب کے لیے مقدر کی چیزیں متعین کر دی گئی ہیں. جو جیسے عمل کرے گا ویسے ہی وہاں ٹھکانہ پائے گا. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس اور نیک لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، باغات رکھے ہیں، ان میں ٹھکانہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ.